اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں خاکسار نے براہین احمدیہ کا تعارف پیش کیا تھا۔ اسی تسلسل میں اگلی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ براہین احمدیہ، ٹائٹل بار اول، حصہ اول، صفحہ 1۔ جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بفضل عظیم حضرت ہادی عالم و عالمیان و رحمت امیم، رہنمائے گمگشتگان، کتاب لاجواب موسوم ببراہین احمدیہ، مخلب بہی البراہین الاحمدیہ علی حقیت کتاب اللہ القرآن والنبوۃ المحمدیہ، جس کو فخر اہل اسلام پنجاب جناب مرزا غلام احمد صاحب، رئیس اعظم قادیان، ضلع گرداسپور، پنجاب، دام اقبالہم نے کمال تحقیق اور تدقیق سے تالیف کر کے منکرین اسلام پر حجت اسلام پوری کرنے کے لیے بوعدہ انعام 10,000 روپے شائع کیا۔ امرتسر، پنجاب، سمر ہند پریس میں در 1880 عیسوی طبع ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شعر تحریر فرمایا ہے: کیا خوب ہے یہ کتاب، سبحان اللہ، ایک دم میں کرے ہے دین حق سے آگاہ، از بس کے یہ مغفرت کا بتلاتی ہے راہ، تاریخ بہی یا غفور نکلی 1397۔ واہ واہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلے صفحے میں بتایا کہ حق آ چکا ہے اور باطل بھاگ چکا ہے، اور باطل جو ہے بھاگنے والوں میں سے ہی ہے۔ یہ اس عظیم خدا تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے جو اس عالم کا ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے، اور اس ایک عالم کا نہیں بلکہ ایسے کئی عالم ہیں، ان کا بھی جو ہے نا ہادی وہی خدا ہے، اور اس کی رحمت اتنی عام ہے کہ جو گمگشتہ ہیں، راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، دین سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو یہ کتاب جو ہے نا، جس کا نام براہین احمدیہ ہے، وہ جو ہے نا رہنمائی کی طرف، ہدایت کی طرف لاتی ہے۔ اور اس کتاب کا نام البراہین الاحمدیہ علی حقیت کتاب اللہ القرآن والنبوۃ المحمدیہ، یعنی یہ ایسے حقائق پر مشتمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم ہے، اور اس میں جو ہے نا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بھی براہین موجود ہیں۔ اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منکرین اسلام، جو اسلام کا انکار کرنے والے ہیں، ان پر حجت پوری کرنے کے لیے بوعدہ انعام 10,000 روپے انعام کے ساتھ جو ہے نا شائع کیا، اور اس کو جو ہے نا کمال تحقیق اور تدقیق سے ہر ایک حقائق جو اپنے اندر کمال رکھتے ہیں اس کی تحقیق کر کے، اور جو ہے نا اس کے باریک باریک دقائق جو نقطے چھپے ہوئے ہیں قرآن کریم کے علوم میں، ان کو جو ہے نا بیان فرمایا ہے۔ اور جو شعر ہے، شعر میں فرماتے ہیں کہ یہ کتاب سبحان اللہ کیا ہی خوب ہے، ایک دم میں جو ہے نا ہر ایک انسان کو دین سے آگاہ کر دیتی ہے اور حق سے آگاہ کر دیتی ہے، اور یہی ایک کتاب ہے جو مغفرت کی راہ بتلاتی ہے۔ اور تاریخ بھی اس کی کیسے نکلی ہے، 1397 ہجری، یعنی 14ویں صدی کے سرے پر جو ہے نا اس کتاب کو لکھا گیا ہے، جب تمام دنیا میں اسلام کی حالت جو ہے ابتر تھی، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق حضرت مسیح کے آنے کا وقت تھا، نزول مسیح کا وقت تھا۔ یہ وقت 14ویں صدی کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی دی تھی، اس کا قریبی وقت تھا۔ صفحہ 2، اعلان کتاب براہین احمدیہ کی قیمت اور دیگر ضروری گزارش۔ باعالی خدمت تمام معزز اور بزرگ خریداران کتاب براہین احمدیہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کتاب ہاذا بڑی مضبوط کتاب ہے، یہاں تک کہ جس کی ضخامت 100 جز سے کچھ زیادہ ہوگی۔ ایک جز 16 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے، اور تا اختتام طبع
وقتاً فوقتاً حواشی لکھنے سے اور بھی بڑھ جائے گی، اور ایسی آمدگی کاغذ اور پاکیزگی خط اور دیگر لوازم حسن اور لطافت اور موزونیت سے چھپ رہی ہے کہ جس کے مصارف کا حساب جو لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ اصل قیمت اس کی یعنی جو اپنا خرچ آتا ہے فی جلد 25 روپے ہے، مگر ابتدا میں 5 روپے قیمت اس کی اس غرض سے مقرر ہوئی تھی، اور یہ تجویز اٹھائی گئی تھی جو کسی طرح سے مسلمانوں میں یہ کتاب عام طور پر پھیل جائے اور اس کا خریدنا کسی مسلمان پر گرا نہ ہو، اور یہ امید کی گئی تھی کہ عمرائے اسلام جو ذی ہمت اور اولو العزم ہیں ایسی ضروری کتاب کی اعانت میں دلی ارادت سے مدد کریں گے، تب جبر اس نقصان کا ہو جائے گا، پر اتفاق ہے کہ اب تک وہ امید پوری نہیں ہوئی، بلکہ بجز عالی جناب حضرت خلیفہ سید محمد حسن خان صاحب بہادر وزیر اعظم و دستور معظم ریاست پٹیالہ پنجاب کے، جنہوں نے مسکین طالب علموں کو تقسیم کرنے کے لیے 50 جلدیں اس کتاب کی خریدیں، اور جو قیمت بذریعہ اشتہار شائع ہو چکی تھی وہ سب بھیج دی، اور نیز فراہمی خریداروں میں بڑی مدد فرمائی اور کئی طرح سے اور بھی مدد دینے کا وعدہ فرمایا۔ خدا ان کو اس فعل خیر کا ثواب دے اور اجر عظیم بخشے۔ صفحہ 3 شروع ہو چکا ہے۔ اور اکثر صاحبوں نے 1 یا 2 نسخے سے زیادہ نہیں خریدا۔ اب حال یہ ہے کہ اگرچہ ہم نے بموجب اشتہار مشتہرہ سوم دسمبر 1879 بجائے 5 روپے کے 10 روپے قیمت کتاب کی مقرر کر دی، مگر تب بھی وہ قیمت اصل قیمت سے 1.5 حصہ کم ہے۔ علاوہ اس کے اس قیمت ثانی سے وہ سب صاحب مستثنی ہیں جو اس اشتہار سے پہلے قیمت ادا کر چکے ہیں، لہذا بذریعہ اس اعلان کے بخدمت ان عالی مراتب خریداروں کے کہ جس کے نام حاشیے میں بڑے فخر سے درج کیے ہیں، اور دیگر ذی ہمت عمرہ کے جو حمایت دین اسلام میں مصروف ہو رہے ہیں، عرض کی جاتی ہے کہ وہ ایسے کار ثواب میں کہ جس سے اعلی کلمہ اسلام ہوتا ہے اور جس کا نفع صرف اپنے ہی نفس میں محدود نہیں بلکہ ہزارہ بندگان خدا کو ہمیشہ پہنچتا رہے گا، اعانت سے دریغ نہ فرماویں کہ بموجب فرمودہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے کوئی اور بڑا عمل صالح نہیں کہ انسان اپنی طاقتوں کو ان کاموں میں خرچ کرے کہ جن سے عباد الہی کو سعادت اخروی حاصل ہو۔ اگر حضرت ممدوحین اس طرف متوجہ ہوں گے تو یہ کام کہ جس کا انجام بہت روپیہ کو چاہتا ہے اور جس کی حالت موجودہ پر نظر کر کے کئی طرح کی زیر باریاں نظر آتی ہیں۔ صفحہ 4 یہاں سے شروع ہو چکا ہے۔ نہایت آسانی سے انجام پذیر ہو جائے گا، اور امید تو یہ ہے کہ خدا ہمارے اس کام کو جو اشد ضروری ہے ضائع ہونے نہیں دے گا، اور جیسا کہ اس دین کے ہمیشہ بطور معجزہ کے کام ہوتے رہے ہیں ایسا ہی کوئی غیب سے مرد کھڑا ہو جائے گا۔ وَتَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ هُوَ النِّعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ المشتہر مرزا غلام احمد، رئیس قادیان، ضلع گرداسپور، پنجاب، مصنف کتاب عذر۔ یہ کتاب اب تک قریب نصف کے چھپ چکی، مگر بباعث علالت طبع محتمم صاحب سفیر ہند امرتسر پنجاب کے، جن کے مطبع میں یہ کتاب چھپ رہی ہے، اور نیز کئی اور طرح کی مجبوریوں سے جو اتفاقاً ان کو پیش آ گئیں، 7-8 مہینے کی دیر ہو گئی۔ اب انشاءاللہ آئندہ کبھی ایسی توقف نہیں ہوگی۔ غلام احمد۔ صفحہ 5 التماس ضروری از مؤلف کتاب۔ اس خداوند عالم کا کیا کیا شکر ادا کیا جائے کہ جس نے اول ناچیز کو محض اپنے فضل اور کرم اور عنایت غیبی سے اس کتاب کی تالیف اور تصنیف کی توفیق بخشی، اور پھر
اس تصنیف کے شائع کرنے اور پھیلانے اور چھپوانے کے لیے اسلام کے عمائد اور بزرگوں اور اکابر امیروں اور دیگر بھائیوں مومنوں اور مسلمانوں کو شائق اور راغب اور متوجہ کر دیا۔ بس اس جگہ ان تمام حضرات معاونین کا شکر کرنا بھی واجبات سے ہے کہ جن کے کریمانہ توجہات سے میرے مقاصد دینی ضائع ہونے سے سلامت رہے اور میری محنتیں برباد جانے سے بچ رہیں۔ میں ان صاحبوں کی اعانتوں سے ایسا ممنون ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جن سے میں ان کا شکر ادا کر سکوں، بالخصوص جب میں دیکھتا ہوں کہ بعض صاحبوں نے اس کار خیر کی تائید میں بڑھ بڑھ کے قدم رکھے ہیں اور بعض نے زائد اعانتوں کے لیے اور بھی مواعید فرمائے ہیں، تو یہ میری ممنونی اور احسان مندی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ میں نے اس تقریر کے ذیل میں اسماء مبارک ان تمام مردان اہل ہمت اور اولو العزم کے کہ جنہوں نے خریداری اور اعانت طبع اس کتاب میں کچھ اعانت فرمایا، معرخوم اعانت شدہ ان کے زیب تحریر کیے ہیں، اور ایسا ہی آئندہ بھی تا اختتام طبع کتاب عمل درآمد رہے گا کہ تا جب تک صفحہ روزگار میں نقش افادہ اور افاظہ اس کتاب کا باقی رہے، ہر ایک مستفیض کہ جس کا اس کتاب سے وقت خوش ہو مجھ کو اور میرے معاونین کو دعائے خیر سے یاد کرے گا۔ اور اس جگہ بطور تذکرہ خاص کے اس بات کا ظاہر کرنا بھی ضروری ہے کہ اس کار خیر میں آج تک سب سے زیادہ حضرت خلیفہ سید محمد حسن خان صاحب بہادر وزیر اعظم و دستور معظم ریاست پٹیالہ سے اعانت ظہور میں آئی۔ صفحہ 6 شروع ہو چکا ہے۔ یعنی حضرت ممدو نے اپنی عالی ہمتی کمال محنت دینی سے مبلغ 250 روپیے اپنی جیب خاص سے اور 75 روپیے اپنے اور دوستوں سے فراہم کر کے 325 روپیے بوجہ خریداری کتابوں کے عطا فرمایا۔ عالی جناب سیدنا وزیر صاحب ممدو الاوصاف نے اپنے والا نامہ میں یہ بھی وعدہ فرمایا ہے کہ تا اختتام کتاب فراہمی چندہ اور بہم رسانی خریداروں میں اور بھی صحیح فرماتے رہیں گے، اور نیز اسی طرح حضرت فخر الدولہ نواب مرزا محمد علاء الدین اور احمد خان بہادر فرما روائے ریاست لوہار نے مبلغ 40 روپیے کے جن میں سے 20 روپیے محض بطور اعانت کتاب کے ہیں مرمت فرمائے، اور آئندہ اس بارے میں مدد کرنے کا اور بھی وعدہ فرمایا۔ اور اللہ حاضل قیاس توجہ خاص جناب نواب شاہجہاں بیگم صاحبہ کرون آف انڈیا رئیس دلاور اعظم طبقہ اعلی ستارہ ہند و رئیسیہ بھوپال دام اقبالہ کی بھی قابل بے انتہا شکر گزاری کے ہے کہ جنہوں نے عادت فاضلہ ہمدردی مخلوق اللہ کے تقاضے سے خریدی کتب کا وعدہ فرمایا، اور مجھ کو بہت توقع ہے کہ حضرت مفتخر الیہا تائید اس کام بزرگ میں کہ جس میں صداقت اور شان و شوکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہوتی ہے، اور دلائل حقیقت اسلام کی مثل روز روشن کے جلوگر ہوتی ہیں، اور بندگان الہی کو غایت درجے کا فائدہ پہنچتا ہے، کامل توجہ فرمائیں گی۔ اب میں اس جگہ بخدمت عالی دیگر عمراء اور اکابر کے بھی کہ جن کو اب تک اس کتاب سے کچھ اطلاع نہیں، اس قدر گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اگر اشاعت اس کتاب کی غرض سے کچھ مدد فرما دیں گے تو ان کی ادنا توجہ سے پھیلنا اور شائع ہونا اس کتاب کا جو دلی مقصد اور قلبی تمنا ہے
نہایت آسانی سے ظہور میں آ جائے گا۔